اگر تم اللہ کو جب تم پراسپرس ہو، جب تمہارے پاس مال ہے، تمہارے اچھے حالات ہیں، یاد رکھو گے تو اللہ تمہیں تمہارے تنگی کے حال میں یاد رکھے گا۔ بہت زبردست بات ہے۔ 6 اعمال مجھ سے لے لو۔ آئی ایشور یو ایکسیپٹنس انٹو پیراڈائز، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ نمبر 1، شکر گزاری کیا ہے؟ یہ ایک ٹاپک ہے، اس کے بارے میں سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ حضرت لقمان کے بارے میں کہتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، بے شک ہم نے لقمان پہ حکمت نازل کی، حکمت دی لقمان کو، کیا کہا؟ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اللہ کا شکر کر۔ شکر جو ہے یہ وزڈم ہے۔ اگر کوئی حکمت والا بننا چاہتا ہے تو اس میں شکر ہوگا، شکر گزاری ہوگی۔ شکر گزاری کے جو تقاضے ہیں، گریٹفلنس کے جو تقاضے ہیں، سب سے پہلے تو یہ آیت آپ کے سامنے ہے کہ بی گریٹفل ٹو اللہ، اینڈ whoever is grateful for the benefit of himself, and whoever denies Allah and his favor, then indeed Allah is free of need and praiseworthy۔ شکر اللہ کا اس لیے کرنا ہے کیونکہ آپ اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں۔ شکر سے کیا مراد ہے؟ امام شافعی نے کہا کہ شکر سے مراد ہے عمل۔ یہ شکر کی سمپل ڈیفینیشن۔ جو بندہ اللہ کا شکر گزار ہے وہ عمل سے شو کرے گا، وہ صرف زبان سے نہیں شو کرے گا یا اللہ تیرا شکر ہے، نہیں۔ یہی ہے ہر ریلیشن میں۔ آپ اپنے پیرنٹس سے شکر گزار تب ہیں جب آپ انہیں کچھ کر کے دکھائیں گے، ادروائز وہ باتیں ہیں، ادروائز وہ کھوکھلے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے؟ تھینک یو بولی جانا اور کرنا کچھ بھی نہ، بات کوئی نہ ماننا، ان کے لیے کچھ خراج تحسین نہ دینا، آؤٹ آف دا وے جا کے ان کے لیے کچھ نہ کرنا، دس از ناٹ شکر گزاری۔ تو شکر گزاری عمل کا نام ہے۔ پھر کہا اینڈ ریممبر وین یور لارڈ پروکلیم، یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جب تم میرا شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں شورلی انکریز کروں گا ان مائی فیور۔ سیدھی سی بات ہے، جو جتنا شکر گزار ہے اللہ کی طرف سے اضافہ ہوتا ہے، اس کے مال میں، اس کی ہر چیز میں برکت آتی ہے۔ شکر گزاری عمل کا نام ہے، بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں۔ بٹ اف یو ڈینائی وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر عذاب، ظاہر ہے پنشمنٹ ہے، ریپرکشنز ہیں۔ اگر کفر کرو گے، اللہ کو ہی ڈینائی کر دیا تو دنیا میں کیا کیا؟ اگر کریٹر کو ہی نہیں پہچانا، اس سے بڑا جرم اور کیا ہے؟ پھر المغیرہ ابن شعبہ reported the prophet sallallahu alayhi wasallam would pray until his feet were swollen. It was said to him, why do you do this when Allah has forgiven your past and future sins? یا رسول اللہ آپ کیوں اتنی نماز پڑھتے ہیں کھڑے ہو کے جبکہ اللہ نے تو آپ کے گناہ معاف کر دیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا shall I not be a grateful servant، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا پتہ لگا شکر کس کا نام ہے؟ عمل کا۔ جو بندہ جتنا شکر گزار بننا چاہتا ہے اللہ کی عبادت میں اتنا انکریز ہو جائے، اور اللہ کی عبادت سے پاور ملے گی آپ کو، وہ پاور آپ کو کسی اور چیز سے نہیں مل سکتی، آزمائی ہوئی بات ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا نا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک نماز میں اور صبر میں طاقت پکڑو، نماز اور صبر میں، وَاسْتَعِینُوا، اور بے شک اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ تو نماز سے طاقت ملتی ہے، مسلمان کی سپر پاور ہی نماز ہے، ٹھیک ہے؟ نماز کو پاور بنا لیں اپنی۔ نماز کے بارے میں اسلاف کے ایسے اقوال ہیں کہ جب بھی اسلاف کو کوئی دکھ پہنچتا تھا، غم پہنچتا تھا، وہ سب سے پہلے نماز پڑھتے تھے، کہتے تھے چلو جی مصلی بچھاؤ، نماز پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، بس شروع ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، نماز بس بچھاؤ اور شروع کر دو۔ تو اس سے انسان کو جو ہے نا وہ عزت ملتی ہے، انسان کو وزڈم ملتا ہے۔ لوگوں کے سامنے رولا ڈالنے سے جو ہے نا وہ عزت نہیں ملتی۔ ہمارا کام ہے لوگوں کے سامنے ہم پہلے رولا ڈالتے ہیں، اس سے یہ کہ تھوڑی عزت میں کمی آتی۔ عزت اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں، رب کے سامنے، لیکن یہ کہ لوگوں سے بات شیئر کر سکتے ہیں، اس میں حرج کوئی نہیں ہے۔ بٹ یہ کہ شکر گزاری آپ لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ عمل کا نام ہے اگر کسی نے دیکھنا ہے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رپورٹڈ the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said acknowledge Allah in prosperity and he will acknowledge you in adversity۔ اگر تم اللہ کو جب تم پراسپرس ہو، جب تمہارے پاس مال ہے، تمہارے اچھے حالات ہیں، یاد رکھو گے تو اللہ تمہیں تمہارے تنگی کے حال میں یاد رکھے گا۔ بہت زبردست بات ہے، ٹھیک ہے؟ بہت سے لوگ جب پراسپرس ہوتے ہیں اللہ کو یاد نہیں رکھتے، وہ تبھی یاد کرتے ہیں جب تنگی آ جاتی ہے۔ although اللہ تب بھی رسپونڈ کرتا ہے اور مدد ان کی کرتا ہے، اللہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے، لیکن یہ کہ شکر کا تقاضا یہ کہ اللہ کو تب یاد رکھو جب تم پراسپرس ہو۔ اور پھر یہ دعا تو میں کہتا ہوں آپ لوگ جو ہے نا آج ہی یاد کر لیں،
معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار میرا ہاتھ پکڑا. کتنی پیاری بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہاتھ تھا وہ اتنا سافٹ تھا کہ صحابہ کہتے ہیں جیسے ہم نے ریشم یا جو ہے وہ سلک کا کپڑا جو ہے ہاتھ میں پکڑ لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایٹریبیوٹس اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو شمائل ترمذی ایک کتاب ہے, وہ آپ پڑھیں کبھی کہ وہ دیکھنے میں کیسے تھے اور ان کے ایٹریبیوٹس کیا تھے. تو انہوں نے ہاتھ پکڑا ان کا اور کہا آئی لو یو او معاذ, معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. آئی سینڈ اینڈ آئی لو یو او میسنجر آف اللہ, اور اللہ کے رسول میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. دین دا میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ نیور فارگیٹ ٹو سے ان ایوری پریئر ربی آئینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. کیا گفٹ دیا. محبت کا تو یہ تقاضا ہے نا کہ اگلے کو کوئی ایسی بات بتائی جائے جس سے اس کی دنیا آخرت سنور جائے. یہ محبت ہے, یہ دوستی ہے. تو کہا ربی آئینی, اے میرے رب, علی ذکرک, مجھے ذکر کرنے کا, و شکرک, شکر کرنے کا, و حسن عبادت کا, اور عبادت کرنے کا حسن عطا فرما. بہت زبردست دعا ہے. اور پھر اگلا جو پوائنٹ تھا رائٹس آف ایمان, 4 تقوی, گریٹیٹیوڈ, تیسرا حیا. حیا کا مطلب ماڈیسٹی ہے, اور حیا جو ہے یہ ایمان کی ون آف دا برانچز میں سے ہے. اور حیا صرف کپڑوں کی نہیں ہے, حیا نظروں کی بھی ہے. حیا جو ہے وہ اللہ سے بھی حیا کرنا ہے, جیسے ہم اللہ سے حیا کر کے گناہ نہیں کرتے ہیں. تو ماڈیسٹی اگر ریموو ہو گئی, ماڈیسٹی اینڈ بلیف آر ٹوگیدر, if one of them is removed the other is removed. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حیا اور ایمان وہ آپس میں ایک ہے, اگر ایک گیا تو پھر دوسرا گیا. حیا گئی تو ایمان گیا. تو حیا جو ہے یہ آپ کی چپ میں لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, حیا کرنا. تو ویسٹ اس وقت ہمیں بے حیا بنا رہا ہے اور ہمیں غلط ورلڈ آرڈر کی طرف جو ہے وہ لے جایا جا رہا ہے. دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم said one of the sayings of the early prophets which the people got is اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, if you don't feel ashamed do whatever you like. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے ایک بچہ بہت نافرمان ہو جائے نا تو باپ کیا کہتا ہے کہ دفع ہو جا, جو کرنا ہے کر. یہی ہے نا. تو اللہ بھی پھر بندہ جب اتنا نافرمان, اللہ کہتا ہے جا, پھر بے شرم ہے, جو کرنا ہے کر, کرتا پھر. تو یہی بات ہے, حیا گئی تو پھر سب کچھ کیا. یہ حدیث بائی دا وے ایک امام بخاری کے ٹیچر ہیں, ان کا نام عبداللہ غالباً, ان کی سٹوری ہے اس میں. وہ شرابی تھے امام بخاری کے ٹیچر, اور نشے کی حالت میں تھے. تو ایک اور امام تھے, وہ آئے تھے بازار میں, تو وہ ان کا مذاق اڑا رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ تو کون ہے, وہ شرابی جو تھے. تو وہ امام نے کہا کہ میں محدث ہوں, میں حدیث سناتا ہوں. تو انہوں نے کہا مجھے بھی کوئی حدیث سنا, مذاق اڑانے کے لیے. تو انہوں نے پھر یہ حدیث سنائی تھی, اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, کہ جب تو شرم نہ کر تو جو چاہے کر. تو وہ اسی وقت پہاڑ گرا ان کے اوپر کہ میں اتنا بے شرم ہو گیا ہوں, شراب کے نشے میں دھت ہوں اور بازار میں پھر رہا ہوں, مطلب میری حیا کہاں ہے, میں کھلے عام گناہ کر رہا ہوں اور اس کو پروپیگیٹ بھی کر رہا ہوں. تو اس کے بعد وہ ایسا چینج ہوئے کہ ہی بیکیم اے محدث, اور وہ امام بخاری کے ٹیچرز میں سے ہیں. نام ذہن میں آئے گا تو آپ کو بتاتا ہوں. پھر ایک حدیث میں آتا ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکسیپٹ 6 deeds فرام می, 6 اعمال مجھ سے لے لو. آئی ایشور یو ایکسیپٹنس انٹو پیراڈائز, میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. نمبر 1, وین ون آف یو اسپیکس لیٹ ہم ناٹ لائی, جھوٹ نہ بولو. جھوٹ بولنا چھوڑ دو. چھوٹی چھوٹی بات میں ہم جھوٹ بولتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جھوٹ بولتا ہے, بولتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا نام جھوٹوں میں شمار. ایک بندہ سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے, بولتا ہے, سچ بولتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا نام سچوں میں شمار کر دیتا. جھوٹ نہیں بولنا. وین ون آف یو پرومسز لیٹ ہم ناٹ بریک اٹ. وین ون آف یو از ٹرسٹڈ لیٹ ہم ناٹ بیٹرے اٹ. لوور یور گیز, نظروں کی حفاظت کرو. ریسٹرین یور ہینڈس فرام ہارمنگ ادرس, دوسروں کو نقصان نہ پہنچاؤ. اینڈ گارڈ یور چیسٹی, شرم گاہ کی حفاظت کرو. یہ 6 چیزیں گارنٹی کر دو تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. مسند ابن یعلا کی حدیث. Whoever allows his eyes to roam freely carries his soul to the places of destruction. اس لیے ابن قیم نے کہا کہ جو اپنی نظر کو کھلا چھوڑ دیتا ہے جنگلی گھوڑے کی طرح, بس پھر وہ ڈسٹرکشن کی طرف جاتا ہے. کیونکہ نظر جو ہے وہ ایک گندی نظر جو ہے وہ ایک ایسے تیر کی مانند ہے جو سیدھا جو ہے وہ دل پہ جا کے لگتا ہے اور دل کو افیکٹ کرتا ہے. ابن قیم نے کہا نا کہ گندی نظر ایک تیر کی مانند ہے. تو گندی نظر سے جو ہے وہ دل برا ہوتا ہے اور دل کی وجہ سے ایمان افیکٹ ہوتا ہے. تو نظروں کی حفاظت بہت ضروری ہے, اسپیشلی آج کے دور میں. یہ جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے, پلس ظاہر ہے کہ ہم ٹی وی دیکھتے ہیں جو بھی, تو نظروں کی حفاظت, ورک پلیس پہ نظروں کی حفاظت.
بیکاز عورتوں کو تو سمجھ نہیں آتی آج کل, انہیں سمجھاؤ کہ کپڑے ایسے نہیں پہنے, وہ آگے سے ففتھ ویو فیمنزم آ جاتی کہ ہو آر یو ٹو ٹیل اس وٹ ٹو ویئر. وہ تو انہوں نے تو بے وقوفی کا راستہ اب اختیار کر لیا, انہیں تو سمجھایا نہیں جا سکتا. تو ہم اپنی تو حفاظت کریں نا, ٹھیک ہے نا, کہ بھائی اگر کوئی پہن ہی آیا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ اب ہم دیکھتے پھریں.